لائق صد عزت و تکریم فضیلت الشیخ بقیت السلف حضرت علامہ غلام محمد ابرار برکاتی زید مجدکم العالی ما دامت الشمس واللیالی۔ گرامی قدر علماء کرام، مشائخ عظام، ذی وقار حاضرین و سامعین عظام، اللہ کے فضل، اس کے حبیب مکرم علیہ السلام کے کرم سے آج ہم بابا جی کے زیر سایہ برکاتی ہاؤس میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی منعقد ہونے والی اس پاکیزہ اور بابرکت بزم میں حاضر ہیں۔ بے نیاز اللہ کی بارگاہ میں استدعا کرتے ہیں اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ مخدومہ کائنات خاتون اول حضرت سیدہ آمنہ پاک سلام اللہ علیہا کی عظمتوں اور رفعتوں کا صدقہ آپ کی میری حاضری کو اپنی بلند اور بے نیاز بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات اللہ کی ساری خلق میں ہر زاویے سے بلند بھی ہے، اعلیٰ بھی ہے، عرفہ بھی ہے، افضل بھی ہے، اور رب نے اپنے حبیب مکرم علیہ السلام کو یہ کمال عطا کیا ہے کہ کریمہ کا علیہ السلام کی ذات والا صفات سے کائنات کی جس شے کو نسبت ہو جاتی ہے، خلق تو خلق رہی، وہ شے خالق کی بارگاہ میں بھی محبوب بن جاتی ہے۔ کائنات کی کوئی شے میرے آقا علیہ السلام کی نسبت پا جائے، بے نیاز اللہ بے نیاز ہو کر بھی یار کی اس نسبت سے والہانہ انداز میں محبت فرماتا ہے۔ جس کا ذکر اس نے بائیں الفاظ ان آیات میں فرمایا، لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے شہر مکہ کی قسم، کیوں؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب اس لیے کہ آپ اس میں رہتے ہیں، آپ اس میں رہتے ہیں۔ تو مکہ شریف کو بے نیاز کی بارگاہ میں یہ اعزاز، یہ اہمیت، یہ مرتبہ اور یہ مقام میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی وجہ سے نصیب ہوا۔ اگر گرامر کے تحت اس پر غور کریں تو لا نافیہ ہے، اے لا زائدہ ہے، مفاد اس کا تاکید ہے، اور بے نیاز اپنی بے نیازی کا اظہار فرماتے ہوئے یہ بتانا چاہتا ہے، لا اقسم، میں قسم نہیں کھاتا، بہذا البلد، مگر اس شہر کی۔ وجہ کیا ہے؟ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ میرا محبوب اس شہر ہے۔ اپنی بے نیازانہ انداز کو بیان کر رہا ہے کہ میں قسم سے پاک ہوں، قسموں سے بے نیاز ہوں، پھر بھی جو مکہ کے نصیب کی، مقدر کی، قسمت کی جو قسم کھا رہا ہوں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے، وجہ صرف میرے محبوب کریم علیہ السلام کا وہاں جلوہ گر ہونا ہے۔
جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو بڑی توجہ چاہوں گا کہ بیت اللہ کا وجود جو عالمین کے لیے برکت ہے، بیت اللہ کا وجود جو عالمین کے لیے ہدایت ہے، اور قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، جو عالمین میں برکتیں اور ہدایات کا نور بانٹ رہا ہے، منقسم فرما رہا ہے، اس بیت اللہ کے مبارک اور سراپا ہدایت وجود نے بھی بے نیاز کی قسم کے لائق مکہ کو نہیں بنایا۔ توجہ ہے میں نے کیا کہا؟ ہاں تسا غور نال میری گل سننی ہے کہ بیت اللہ عالمین کے لیے مبارک ہے، برکتوں کی خیرات بانٹ رہا ہے، آنے والوں کے کبائر و صغائر کی معافی اور بخشش کا سامان فراہم فرما رہا ہے، رشد و ہدایت کی خیرات عطا فرما رہا ہے، اور عالمین کے لیے مبارک ہو کر بھی، عالمین کے لیے رشد و ہدایت کا پیکر ہو کر بھی شہر مکہ کو، بیت اللہ کا وجود اللہ کی قسم کے لائق نہیں بنا سکا کہ مکہ کا بیت اللہ کا وجود سینکڑوں سالوں سے اس شہر میں موجود تھا، مگر آج تک بے نیاز نے مکہ کے نصیب کی قسم نہیں کھائی تھی۔ پھر ذات ذی وقار دو پتھر بے نیاز نے بیت اللہ کی عظمت کی خاطر آپ کے میرے طواف کے اختتام و ابتدا کی خاطر دو پتھر جنت سے بھیجے، ایک کو حجر اسود کہا جاتا ہے، ایک کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، ان کا وجود جنتی ہے، اور بے نیاز اللہ نے ایک کو اپنے گھر کے اندر نصب کروایا اور ایک پر اپنا خلیل کھڑا کر کے کعبہ تعمیر کرایا۔ دونوں جنتی پتھر ہیں، اور وہاں اہل ایمان کو پابند کیا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، سارا حرم حرمت والا ہے، عظمت والا ہے، کرامت والا ہے، شان والا ہے، فضیلت والا ہے، وہاں کا ایک ایک سجدہ لاکھ کے برابر ہے، ایک قیام لاکھ کے برابر ہے، مگر باوجود اس کے میں بے نیاز ہو کر بھی چونکہ نسبتوں سے پیار کرتا ہوں تو مجھے خلیل کے قدموں سے بھی اتنا پیار ہے، اگر میری بارگاہ کے سجدے قبول کرانے ہیں تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، میری بارگاہ میں جھکنے کی خاطر ابراہیم کے قدموں کو سامنے رکھ کر سر جھکاؤ تاکہ ان کے قدموں کی نسبت سے تمہارے سجدے میری بارگاہ میں قبولیت کا شرف پا جائیں۔ اتنا عظمت والا پتھر کہ جو جنتی ہو اور خلیل اللہ کے قدموں کی نسبت پائے، پھر بھی رب اس کے وجود کے باوجود مکہ کی قسم نہ کھائے۔ توجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اتنی عظمتوں والا، شانوں والا پتھر ہو کر عظمت تو پا گیا، آپ کے میرے سجدوں کی قبولیت کی اہلیت کا تاج تو اپنے سر پر سجا گیا، مگر مکہ کو بے نیاز کی قسم کے لائق نہ بنا سکا۔ توجہ ہے؟ یہ ماحول بنا رہا ہوں، میں نے خاص بات عرض کرنی ہے، بابا جی نے موضوع ذمہ لگایا۔ توجہ ہے؟ اتنی عظمت پانے کے باوجود وہ بے نیاز کی قسموں کو بے نیاز کی قسم کے لائق مکہ کو نہ بنا سکا۔ چلے اللہ کے خلیل کا محبوب اس وقت اکلوتا شہزادہ اسحاق کا بھی وجود نہیں ہے، ابھی بطن ہاجرہ سے اسماعیل آئے ہیں، اور بے نیاز اللہ کے اذن سے ہاجرہ اور اسماعیل حرم کعبہ کے قریب آئے ہیں، ابراہیم سے رب نے خود ان کو وہاں بسوایا ہے، اکیلے ماں بیٹے کو وہاں پہنچوایا ہے، اور یہ اشارہ فرمایا ہے چونکہ میرے محبوب نے اسرائیل سے نہیں آنا، اسماعیل سے مکے میں آنا ہے، تو اس کے ابا کو یہاں بھجوا کر محمد کی آمد کی میں بشارت سنا رہا ہوں، مصطفیٰ کی آمد کی میں بشارت سنا رہا ہوں۔ تو وجود اسماعیل بابرکت ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے بتقاضا بشری والد ہونے، باپ ہونے کا اعزاز رکھتے ہیں، ایڑیاں رگڑ کر ایک چشمہ اپنے پاؤں سے ایسا جاری کراتے ہیں جس کے لیے مصطفیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں طعام و طعام و شفاء و شفاء و سکن،
جو کھانا سمجھ کر پیے پیٹ بھر جاتا ہے، جو بیمار شفا کے لیے پیے بے نیاز زمزم کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے، جن کے قدموں سے نکلنے والا پانی وہ جسموں کے لیے بھی شفا ہو، باطن کے لیے بھی شفا ہو، اتنی بڑی عظمتوں کا حامل وہ کنواں اور وہ کنواں نکالنے والا قدموں والا اسماعیل، باوجود اتنی عظمتوں کے ان دونوں کا وجود بھی مکہ کو بے نیاز کی قسم کے لائق نہیں بنا سکا۔ توجہ ہے کہ ان مکہ کی قسم کے لائق نہیں بنا سکا۔ بابرکت وجود اسماعیل کا، بابرکت ہے وہ کنواں، اور ظاہر و باطن کے لیے شفا ہے، ساری کائنات میں بانٹ رہا ہے۔ جو نسبتوں کو شفا نہیں سمجھتے وہ بھی اسے شفا سمجھ کر بوتلیں بھر کے پاکستان بھی لاتے ہیں، ہندوستان بھی لاتے ہیں۔ توجہ ہے، جو نسبتوں کی چیزوں کو شفا نہیں سمجھتے وہ اسماعیل کے قدموں کا پانی بطور شفا بوتل بھر بھر کے پاکستان میں بھی لاتے ہیں، ہندوستان میں بھی لاتے ہیں۔ حضرت عزیز وقار وہ اتنا شفا والا کنواں اور شفا والا کنواں عطا فرمانے والا اسماعیل، ان کے وجود نے بھی مکہ کو بے نیاز کی قسم کے لائق نہیں بنایا۔ حضرت عزیز وقار اور آگے چلتے ہیں، 70 رسولوں نبیوں کے مزار ہیں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان، 70 رسولوں نبیوں کے مزارات ہیں۔ اور یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اللہ نے جن کو پیدا ہی معصومیت والے مٹیریل سے کیا ہے وہ ان کی باوجود بتقاضا بشری ان کی معصومیت پر نازا ہوتے ہیں۔ ان پیغمبروں کے 70 وجود وہاں جلوہ گر ہیں۔ بابا ایک اللہ کا ولی جہاں لیٹا ہو تو بے نیاز اللہ اس کو بھی اپنی نشانی کہتا ہے، اور جو وہاں جا کر عزت کے ساتھ سر جھکاتا ہے اللہ اس کو دین و شریعت والا نہیں، روحانیت والا دلوں کا تقویٰ عطا فرماتا ہے، تقویٰ عطا فرماتا ہے۔ تو وہاں تو اللہ کے انبیاء جلوہ گر ہیں، تشریف فرما ہیں، تو ان کے وجود نے بھی مکہ کو اللہ کی قسم کے لائق بولے نہیں بنایا۔ پھر ایک پیغمبر کی اماں ہے اور ایک پیغمبر کی والدہ ہے، خلیل اللہ کی زوجہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ کی اماں ہے، دوہری نسبتوں کی حامل ہے۔ توجہ ہے، دوہری نسبتوں کی حامل ہے، ماں ہے پیغمبر کی، زوجہ ہے پیغمبر کی۔ تو حضرت عزیز وقار اس نے اپنے انداز میں اپنی ضرورت کے پیش نظر جہاں خرام ناز کیا بے نیاز کو اس ولیہ کا چلنا اتنا پسند آیا کہ ولیہ کتنی پیاری ہوگی، اللہ نے اس کے قدموں کے نشانات سے اتنا پیار کیا کہ ان نشانات کو اپنی نشانی ڈکلیئر فرما دیا۔ یہ قرآن کی نص ہے، حدیث نہیں ہے۔ حدیث پر تو منہ مطلب تھوڑے سے ذرا ٹیڑے ہوتے ہیں، پتہ نہیں اس کا راوی کیا ہو، تو میں قرآن کی نص دے رہا ہوں، یہ عبارت النص ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ جو اللہ کی نشانیاں بنے نا صفا اور مروہ، یہاں نمازوں کی وجہ سے نہیں بنے، یہ نمازوں کی وجہ سے نہیں بنے، یہ کوئی اور عمل یہاں کرنے کی وجہ سے نہیں بنے، یہ خلیل کی زوجہ اور اسماعیل کی اماں یہاں اپنی مرضی سے چلی ہے، رب نے بھی چلنے کا پابند نہیں کیا تھا۔ توجہ چاہوں گا، ہاں پوری قرآن کی 20-50 تفاسیر اس پر گواہ شاہد اور عادل ہیں، اللہ نے پابند نہیں کیا تھا، اپنی ضرورت کے پیش نظر وہ نکلی تھی، جن پہاڑوں پر اپنی ضرورت کے لیے چلی اس کے قدموں کی نسبت والی جگہ سے بے نیاز ہو کر بھی اتنا پیار کرتا ہے، فرمایا صفا بھی میری نشانی ہے، مروہ بھی میری نشانی ہے۔ یا اللہ ان کو جو نشانیوں کا درجہ دیا ہے وجہ، فرمایا حاجرہ کے قدموں کی وجہ سے یہ مقام۔ تو جملہ کہنے چلاؤں، جس کے قدموں کے نشانات شاعر اللہ ہوں تو جہاں اس کا سراپا خود موجود ہو وہ مقام کتنا شاعر اللہ ہوگا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، وہ مقام کتنا شاعر اللہ ہوگا۔ اب شاعر اللہ کی عزت احترام اور تکریم سے ملتا کیا ہے؟ رب نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، فرمایا جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے ہم اسے دلوں کا تقویٰ عطا فرماتے ہیں، دلوں کا تقویٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو بابا جیدے جوڑیاں دے نشان
دی تعظیم کرنا دلاں نوں تقوی فراہم فرماندے نے تے جتھے وہ آپ خود لیٹیا ہوا ہے اگر وہ دے مزار تے چلے جائیے دسو روحانی طور تے کتنا بڑا تقوی نصیب ہوئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کائنات داتا سے بھی پیار کرتا ہے, داتا کے قدموں کے نشانات سے بھی پیار کرتا ہے. تو اتنی بڑی عظمتوں والا مقام ہو کر جو تعظیم کرنے والے مومنوں کو دلوں کا تقوی فراہم فرماتا ہے, ان کے دلوں کو ایسی روحانی روشنی عطا کرتا ہے, فرماتا ہے جس سے اللہ قریب ہو جاتا ہے, وہ مقام بھی مکہ کو اللہ کی قسم کے لائق نہیں بنا سکا. جب آپ نے اتنی بات سمجھ لی پھر عرض کرتا ہوں, بیت اللہ کا بڑا مقام ہے مگر رب نے قسم بیت اللہ کی وجہ سے نہیں کھائی. حجر اسود کا بڑا مرتبہ ہے مگر اللہ نے مکہ کی قسم بیت اللہ کی وجہ حجر اسود کی وجہ سے نہیں کھائی. مقام ابراہیم کا بڑا مقام ہے مگر اللہ نے قسم مقام ابراہیم کی وجہ سے نہیں کھائی. انبیاء کے مزارات بڑے مقدس اور عظمت ہستیوں کے مزارات ہیں, لائق احترام و تکریم ہیں اور ان سے دلوں کو تقوی فراہم ہوتا ہے, مگر اس کے باوجود اللہ نے ان کی وجہ سے قسم نہیں کھائی, صفا مروہ کی وجہ سے قسم نہیں کھائی. پھر اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ قرآن کی آیت کا جملہ ہے, فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ, محبوب جب سے تو اس شہر میں آیا ہے بے نیاز ہو کر بھی میرا دل چاہتا ہے اپنی شان کے لے کے مکہ کے نصیب کی قسم کھاؤ. تو پتہ چلا مصطفیٰ کے وجود نے, مصطفیٰ کی آمد نے, میرے آقا کے قدوم میں میمنت لزوم نے مکہ شہر کو بے نیاز کی قسم کے لائق بنا دیا. تو جس بے نیاز کو حضور کے قدموں سے لگنے والی جگہ سے نسبت پانے والی جگہ سے اس قدر پیار ہے کہ قسموں سے بے نیاز ہو کر بھی یار کے نسبت پانے والے شہر کے مقدر و نصیب کی قسم کھا رہا ہے. آپ ذرا ایمان کی دنیا میں گم ہو کر یہ محسوس فرما سکتے ہیں کہ اس مصطفیٰ کی ذات سے میرے رب کو کتنا پیار ہوگا. چلے ایک اور زاویہ بھی ہے, علماء کرام بھی تشریف فرما ہے تو میں دونوں کو ساتھ لے کر چلتا ہوں. ایک اور زاویہ, یہ لا نفی کامل کے لیے آئے اور بطور استفہام انکاری لیں. لا نفی کامل کے لیے ہو, بطور استفہام انکاری لیں, اور جو آگے واو ہے نا وَأَنْتَ, اس واو کو حالیہ لیں. پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر من میں تھوڑا سا بھی عشق و محبت کا چراغ ٹمٹما رہا ہے نا تو اس زاویے پر غور کیجئے گا کہ بے نیاز ہو کر بھی آمنہ کے لال سے یار کس قدر پیار کرتا ہے, کیسے پیار کرتا ہے. لا نافیہ بطور استفہام انکاری اور واو حالیہ ہو تو پھر معنی پتہ کیا بنے گا؟ معنی یہ بنے گا کہ اے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, میں شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں. توجہ ہے, بے نیاز اللہ محبوب کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بھی اس شہر میں رہے پھر بھی قسم نہ کھاؤں. فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو بھی اس شہر میں رہے پھر بھی قسم نہ کھاؤں. بے نیاز کی محبت کا زاویہ جو مصطفیٰ سے سمجھ آیا. توجہ ہے کہ بے نیاز کس زاویے سے آمنہ کے لال سے اور آپ کے میرے آقا سے پیار فرماتا ہے. فرمایا محبوب میں شہر مکہ کی قسم کیوں نہ کھاؤں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا محبوب وہاں موجود ہو پھر بھی شہر مکہ کی قسم نہ کھاؤں. تو پتہ چلا بے نیاز اللہ کو یار کی ذات سے اتنا پیار ہے کہ اگر کوئی شہر بھی اس کی نسبت پا جائے تو بڑی بڑی نسبتیں بھی رب کی قسم کے لائق اس شہر کو نہ بنا سکی, مگر مصطفیٰ کی نسبت نے بے نیاز کی قسم کے لائق بنا دیا. تو میں کہا کرتا ہوں اے مکہ تجھے میرا سلام ہو کہ میرے آقا علیہ السلام کے وجود نے تجھے بے نیاز کی قسم کے لائق بنا دیا ہے. اللہ تعالی وقار محبت بھرا بے نیاز اللہ کا اپنے محبوب سے ایک اور بھی زاویہ ہے. وہ زاویہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا وَأَنْتَ حِلٌّ, یہ حلول سے ہے, اور حلول کا معنی ہے آزادی سے چلنا. حلول کا معنی کیا ہے؟ آزادی سے چلنا, آزادی سے چلنا.
سادہ سا پرنسپل کر رہا ہوں، زیادہ گوڑا ڈیپلی نہیں جا رہا، سادہ آزادی کے ساتھ چلنا تو بڑا خوبصورت زاویہ ہے. بے نیاز اللہ فرما رہا ہے محبوب جب تو شہر مکہ میں اپنی زلفیں بکھیر کر آزادی سے خرام ناز کرتا ہے تو اس وقت بے نیاز کا دل چاہتا ہے کہ مکہ کے نصیب کی قسم کھاؤں جہاں میرا یار خرام ناز کرتے ہوئے جا رہا ہے. تیرا خرام ناز بھی ہے بے قدم میں قدا بدست جس سمت چل دیئے ادھر بے خودی ہوئی. محبوب اس وقت شہر مکہ کے نصیب کی قسم کھانے کو بے نیاز اللہ پسند فرماتا ہے. تو پتہ چلا اتنے سارے عظمت والے زاویے بے نیاز کی قسم کے لائق مکہ کو نہ بنا سکے. اکیلے مصطفیٰ کے وجود نے مکہ کو بے نیاز کی قسم کے لائق بنا دیا. نتیجتاً ایک آخری جملہ اس زاویے سے عرض کرنے لگا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ ان سارے زاویوں نے بتا دیا کہ مکہ عظمت والا ہے مگر محمد سے چھوٹا ہے. خلیل کی نسبت بڑی ہے محمد کی نسبت سے چھوٹی ہے. حجر اسود بڑا ہے مگر محمد سے عظمت میں چھوٹا ہے. مقام ابراہیم بڑا ہے مصطفیٰ کی نسبت سے چھوٹا ہے. انبیاء بڑے ہیں مگر عظمتاً محمد سے چھوٹے ہیں کہ سب کے وجود نے مکہ کو اللہ کی قسم کے لائق نہ بنایا. اکیلے مصطفیٰ کے وجود نے مکہ کو بے نیاز کی قسم کے لائق بنا دیا. جب آپ اتنی بات سمجھ گئے تو اب عرض کرتا ہوں مکہ کی قسم کی علت تھی مصطفیٰ کا وجود. علامہ صاحب آپ کے لیے مکہ کی قسم کی علت کس علت کے تحت اللہ نے مکہ کی قسم کھائی؟ وہ علت تھی میرے مصطفیٰ کا موجود ہونا، حضور کا وجود وہاں ہونا. میرے آقا علیہ السلام کے وجود مسعود کی سعادت پا کر مکہ بے نیاز کی قسم کے لائق بنا. تو جب تک یہ علت وہاں رہے گی مکہ لائق قسم ہوگا بے نیاز کی. جب تک یہ علت وہاں رہے گی اس وقت تک مکہ بے نیاز کی قسم کے لائق رہے گا. جب یہ علت ختم ہو جائے گی پھر مکہ کی قسم نہیں ہوگی، وہ علت جہاں ہوگی وہاں کی پھر قسم ہوگی. تو بیت اللہ کا وجود مکہ کی قسم کی علت نہیں ہے. حجر اسود کا وجود بیت اللہ کی قسم کی علت نہیں ہے. مقام ابراہیم کا وجود بیت اللہ کی عزت کی بیت اللہ کی قسم کی علت نہیں ہے. انبیاء کے مزارات مکہ کی قسم کی علت نہیں ہے. صفا مروہ مکہ کی قسم کی علت نہیں ہے. اور زمزم مکہ کی قسم کی علت نہیں ہے. اور علت میرے مصطفیٰ کا وجود ہے. توجہ ہے، علت میرے مصطفیٰ کا وجود ہے. تو جب تک میرے مصطفیٰ کا وجود مکہ میں رہا تب تک بے نیاز مکہ کی قسم کھاتا رہا. اب وجود مصطفیٰ مدینہ میں ہے، اب قیامت تک بے نیاز مدینہ کی قسم کھا رہا. حضرات عزیز وقار خالی خطابتی جملے نہیں، آج کل عقل و خرد فہم و فراست یوٹیوب فیس بک فلاں یہ سب موجود ہے تو ریفرنسز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. اور عقل کا رانجھا راضی ہوتا ہے دلیل سے. ہاں عشق کا رانجھا دلیل سے راضی نہیں ہوتا، عقل کا رانجھا راضی ہوتا ہے دلیل سے. تو بابا میں دلیل بھی دیتا جاؤں. کائنات کا بہت بڑا امام ہے، عشق و محبت کے بڑے مقام پر متمکن ہے اور مصطفیٰ کریم اسلام کی بارگاہ کی بڑی حضوری والا بندہ ہے. اس بندے کا نام قاضی ایاز ہے. محدثین کی صف میں، اشاق کی صف میں علماء جانتے ہیں بہت بڑا معتبر نام ہے، بڑا جلیل القدر نام ہے. انہوں نے ایک زاویہ اس قسم کا اس علت کے اعتبار سے بڑے سونے انداز میں بیان کیا ہے. پھر اس سے اگلا نتیجہ عرض کرتا ہوں. قاضی ایاز شفا میں لکھتے ہیں، میری لائبریری میں عربی کی موجود ہے. انہوں نے لکھا کہ بے نیاز اللہ نے فرمایا نا لا اقسم بہذا البلد، تو انہوں نے اس کا ترجمہ کیا. وہ فرماتے ہیں اقسم بہذا البلد انت فی. توجہ ہے ہاں اقسم بہذا البلد انت فی. محبوب اساں اس وقت تک مکہ دے مقدر دی قسم کھانی ہے انت فی جدوں تک تساں ایتھے رہنا ہے.
ہم نے مکہ کے نصیب کی اس وقت تک قسم کھانی ہے انت فی، جب تک آپ نے مکہ میں رہنا ہے، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد اذ لم تکن فی بعد خروجک من، فرمایا محبوب جب آپ داغ مفارقت دے کر ہجرت فرما جائیں گے پھر ہمیں کیا پڑی کہ مکہ کی قسمیں کھاتے پھریں، ہم تو قسمیں آپ کی وجہ سے مکہ کی کھا رہے تھے، جب آپ نہ ہوں گے پھر مکہ کی قسم نہیں کھائیں گے، پھر جہاں آپ ہوں گے قسم وہاں کی کھائیں گے۔ لہذا پتہ چلا جب تک میرے آقا کا وجود مکہ میں رہا، مکہ اللہ کی قسموں کا اللہ کی قسموں کا مرکز بنا رہا، توجہ ایستی کا گہوارہ بنا رہا، اور جس دن آمنہ کے لال نے ادھر سے کوچ فرمایا ہے اور ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کو بسایا ہے، اب قیامت تک بے نیاز اللہ کی توجہ کا مرکز بھی وہی، اللہ کی قسموں کا مرکز بھی وہی ہے۔ اللہ خطیبانہ ایک عارفانہ جملہ ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مکہ میں اب کعبہ ہے، مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے۔ ہاں، مکہ میں اب کعبہ ہے، مدینے میں کعبے کا کعبہ ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ بیت اللہ نے لباس، بیت اللہ نے کالا کرتا پہنا ہوا ہے، مصطفیٰ جہاں جلوہ گر ہیں اس نے ہرا کرتا پہنا ہوا ہے، اور یہ جو کالا کرتا ہے یہ یار کی جدائی کا غم بتاتا ہے، سب کرتا یار کے وصال کو بتاتا ہے۔ تاجدار بریلی جو پاک و ہند میں میرے مسلک کا بہت بڑا ترجمان ہے اور نگہبان ہے، اللہ ان پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انہوں نے پتہ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ سیاہ پوش ہجر وہ ہے، اس کو وہ کہا، سیاہ پوش ہجر وہ ہے، بیت اللہ کے لیے کہا۔ تاجدار بریلی جو کچھ کہا ہے اس کو اعلیٰ حضرت کی طرف شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے سیاہ پوش ہجر وہ ہے، سبز پوش وصل یہ، فرماتے سیاہ پوش ہجر وہ ہے، سبز پوش وصل یہ، ظاہر دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے، فرماتے ظاہر دوپٹوں سے ہے جو حالت جگر کی ہے۔ تو اس لیے قاضی ایاز نے کہا اقسم بہذا البلد انت فی، محبوب مکہ کے اس وقت تک قسم کھائیں گے انت فی جب تک آپ ہیں، لا اقسم بہذا البلد اذ لم تکن فی بعد خروجک من، پھر مکہ کی ہم قسم نہیں کیوں کھائیں، کائے کے لیے کھاتے پھرے جب آپ ہی نہیں ہوں گے، پھر جہاں آپ ہوں گے وہاں مکہ کی قسم کھائیں۔ جملہ عرض کروں، جملہ بڑا قابل توجہ، وہ اس کے لیے بخاری مسلم میں میرے آقا حبیب کی اور خلیل کی دعا ہے، دونوں کا کمپیرزن، ایک موازنہ اور مقابلہ پیش کرتا ہوں۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل فرما لی، مکمل ہو گیا، حجر اسود فٹ کر دیا، روشنی نکلی لی، نشان لگا کر حرم کا تعین بھی فرما دیا، اب خلیل نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، خلیل نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، جو تقریباً 40,000 انبیاء کی اساس و بنیاد ہے۔ کئی انبیاء اور رسول کے ابا ہیں، اسحاق علیہ السلام کے ابا ہیں، اسماعیل علیہ السلام کے ابا ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت علی وقار ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بڑا سونا عقیدے کا نتیجہ دینے والا، دعا کی کہ یا اللہ تیرے خلیل نے اس کو حرم بنایا ہے اور اس حرم کے لیے تیرا خلیل برکت کی دعا کرتا ہے، توجہ ہے، تیرا خلیل تیرے خلیل نے اس کو حرم بنایا اور تیرا خلیل اس کے لیے برکت کی دعا کرتا ہے۔ جب کریم آقا علیہ السلام یثرب بھی گئے جو بیماریوں کا مرکز تھا، تو سرکار نے پہلے جاتے ہی اپنے قدم وہاں رکھے تو اپنی نسبت کی وجہ سے فرمایا غبار المدینہ شفا من کل داء، فرمایا جیڑا پہلے تھے آندا سی بیمار ہو کے جاندا سی، ہن بیمار آئے گا شفا پا کے جائے گا۔ فرمایا اساں اپنے قدماں نال اس شہر دی مٹی نوں ہی شفا بنا دیتا ہے۔ جب میرے آقا نے اپنے قدوم میمنۃ لزوم کی برکت سے مدینہ کو شفا میں بدلا، تب حضور نے بھی ایک دعا کی، توجہ ہے،
ہاں فرق یہ ذہن میں ضرور رکھیے گا، کیونکہ میرا موضوع وہ نہیں ہے کہ میں حبیب و خلیل کا فرق بیان کروں، صرف آپ فرق ذہن میں رکھیے گا کہ خلیل کا مقام کیا ہے، حبیب کا مقام کیا ہے، یہ فرق ذہن میں رکھ کر پھر اس بات پر غور کی جگہ جائے عرض کرنے لگا ہوں۔ وہ عرض یہ ہے، میرے آقا نے دعا کے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ مکہ کا حرم تیرے خلیل نے بنایا اور اس نے اس کے لیے برکت کی دعا کی، مدینہ کو حرم تیرا حبیب بناتا ہے، توجہ ہے، مدینہ کو حرم تیرا حبیب بناتا ہے، تیرا حبیب بناتا ہے، تو یا اللہ اپنے اس حبیب کے حرم میں ڈبل برکت عطا فرما۔ حدیث کے لفظ ہیں بخاری مسلم، یا اللہ اس حرم کو ڈبل برکت عطا فرما، دگنی فضیلت، دگنی برکت عطا فرما۔ وہاں خلیل کی سنگل برکت کی دعا تھی، یہاں حبیب کی ڈبل برکت کی دعا ہے۔ مجھ سے اگر کوئی مسئلہ پوچھتا ہے کاظمی کریم کے نوکر سے تو میں بتاتا ہوں، بابا مکہ میں ایک نماز پڑھیں تو لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے، حضور کی دعا کے مطابق مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو 2 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے، کیونکہ مدینے والے نے یہاں برکت کی دعا کی ہے۔ چلیں اگلی بات، حضرت امام عابدین شامی رحمت اللہ تعالی علیہ احناف کا بہت بڑا امام ہے حنفیوں کا، اور ان کا فتاوی شامی فقہ حنفی کی بڑی معتبر ترین کتاب ہے، کمال درجے کی اعلیٰ کتاب ہے۔ انہوں نے اس کے مقدمے میں لکھا، بڑا سونا نتیجہ نسبت کا دینے چلا ہوں، انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، انہوں نے فرمایا جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو معراج کرایا، توجہ ہے، جس مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے یونس علیہ السلام کو معراج کرایا، تو پیغمبر کے معراج اور جسم کی نسبت کے سبب مچھلی کے پیٹ کے جتنے حصے سے پیغمبر کا یونس علیہ السلام کا جسم ٹچ اور مس ہوا، اللہ نے مچھلی کے پیٹ کے اتنے حصے کو عرش سے اعلیٰ بنا دیا۔ میں اللہ کے حبیب کی نسبت نہیں بیان کر رہا، اللہ کے حبیب کے نوکر کی نسبت بیان کر رہا ہوں، جناب یونس کی۔ اور حنفیوں کا بڑا امام علامہ امام عابدین شامی فتاوی شامی کے مقدمے میں لکھ رہا ہے، ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا کہ یونس علیہ السلام کا جسم مچھلی کے پیٹ کے جتنے حصے سے ٹچ ہوا، بے نیاز اللہ نے اس حصے کو عرش سے اعلیٰ بنا دیا کہ وہاں پیغمبر کو معراج ہوئی۔ بابا یونس علیہ السلام کا جسم مچھلی کے پیٹ میں ٹچ ہو تو حنفیوں کا بڑا امام لکھے وہ عرش سے اعلیٰ بن گیا ہے۔ ذرا تھوڑا سا عشق و محبت کے زاویوں میں ڈوب کر غور کریں کہ میرے مصطفیٰ کا وجود روضے کے جس حصے کے ساتھ ٹچ ہے اس کا مرتبہ و مقام کیا ہوگا۔ تسی ذوق نال داد نہیں دیتی، چاس نہیں گونج نہیں پئی، خطیب تا 7 جملے خود کہنے نے تے 8 باری سبحان اللہ کھواندے نے، تے میں تا ڈیمانڈ ہی نہیں کیتی حالت۔ توجہ ہے، سب امت کا اتفاق ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی مخلوق ہونے میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے۔ حضور جیسا کائنات میں افضل، ساری اللہ کی خلق نیچے ہے، حضور کے سامنے اسفل ہے، حضور سب کے سامنے افضل ہے، اعلیٰ ہے، اور اس پر امت کا اتفاق ہے۔ اب کسی کو اس پر اعتراض ہو گیا ہو تو آج سے تقریباً 250 یا 200 سال پہلے تک سب اس بات پر متفق تھے کہ اللہ کی ساری اس خلق میں وجود مصطفیٰ سب سے اعلیٰ ہے۔ میرے آقا کا وجود بیت اللہ سے بھی افضل ہے، لو سے بھی افضل ہے، عرش سے بھی افضل ہے، قلم سے بھی افضل ہے۔ جس کرسی پر میرا اللہ قیامت والے دن بیٹھ کر عدل فرمائے گا اس کرسی سے بھی میرے مصطفیٰ کا وجود افضل ہے۔ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا مولوی ہے،
غیر کے گھر سے اگر دلیل مل جائے اپنے حق ہونے کی تو پھر میرا خیال میں اپنے علاقے کی بہت ساری دلیلیں پھرولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو مسلک دیوبند کا بہت بڑا مولوی ہے اور سارے چھوٹے موٹے اس کو سلوٹ کرتے ہیں اور اس کے عقائد و نظریات پر باقاعدہ فخر کرتے ہیں. اس بندے کا نام مولوی شبیر عثمانی ہے. مولوی شبیر عثمانی ہے جس میں ختم نبوت کی تحریک میں بھی حصہ لیا, تحریک پاکستان میں بھی جس نے حصہ لیا. باقی انہوں نے کہا بھی خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے, تو اپنا تھوکا ہوا پھر خود زبان سے چاٹ کر ایک صوبے کے پھر وزیر اعلیٰ بھی وہی شخص بنے. العاقل و تکفی الاشارہ, عقل مند کے لیے کا اشارہ کافی ہوتا ہے. توجہ ہے. تو میں عرض کر رہا ہوں بابا جی نے فرما دیا مفتی محمود, اس نے کہا تھا کہ خدا کا شکر ہے ہم پاکستان بنانے کے جرم میں شریک نہیں تھے, مگر پھر اپنا تھوکا ہوا خود زبان سے, تھوکا بھی جو روڈ پر تھا نا, اور زبان سے خود چاٹ کر کے پی کے کا خود وزیر اعلیٰ بنا. تو جب گناہ تھا تو پھر گناہ میں مزے لوٹنے کے لیے پھر وزیر وزارت عظمیٰ کیوں لی, سی ایم کیوں بنے. بہرحال میں اس طرف نہیں جاتا کیونکہ محبت کی ڈگر پر چل رہے ہیں تو اسی کو آگے چلاتے ہیں. مولوی شبیر عثمانی نے لکھا ہے, وہ لکھتا ہے ہوا افضل من سائر بقاع الارض حتی من الکعبۃ والکرسی والعرش العظیم. وہ لکھتا ہے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا وجود مسعود عرش سے بھی اعلیٰ ہے, کعبہ سے بھی اعلیٰ ہے, لوح سے بھی اعلیٰ ہے, کرسی سے بھی اعلیٰ ہے. رب نے لوح قلم عرش کرسی کو وہ مقام نہیں عطا کیا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو عطا کیا ہے. اور یہ بھی امت کا متفقہ عقیدہ ہے. جہاں میرے مصطفیٰ اس وقت آرام فرما رہے ہیں, حضور کے جسم سے ٹچ ہونے کی وجہ سے زمین کا وہ ٹکڑا جنت سے بھی اعلیٰ ہے, عرش سے بھی اعلیٰ ہے, لوح سے بھی اعلیٰ ہے, قلم سے بھی اعلیٰ ہے, کرسی سے بھی اعلیٰ ہے. کس وجہ سے؟ کہ اسے میرے آقا علیہ السلام کی نسبت نصیب ہوئی. تو اللہ رب العزت نے بھی بے نیاز ہو کر نسبتوں سے پیار کیا ہے, اور آپ کو مجھے بھی فرمایا ہے کہ اگر میری سنت پہ عمل کرنا ہے تو میں یار کی ذات سے بھی پیار کرتا ہوں, یار کی نسبت سے بھی پیار فرماتا ہوں. تو لہذا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ نے, غلاموں نے میرے آقا علیہ السلام کی نسبت سے پیار کیا ہے. اس کے لیے بخاری میں موجود ہے عروہ بن مسعود, اس وقت کفار کے ترجمان تھے, کفار کے ثالث تھے, اہل ایمان یا نبی کریم علیہ السلام کے ثالث نہیں تھے. کفار کی طرف سے ثالث بن کر مکہ سے حدیبیہ پر آئے. جب میرے آقا علیہ السلام 14 یا 1500 صحابہ کی قیادت فرماتے ہوئے عمرہ کی ادائیگی کے لیے وہاں جلوہ گر تھے, تشریف فرما تھے, تو ثالث بن کر میرے آقا کی طرف سے حضرت عثمان مکہ گئے اور ان کی طرف سے عروہ بن مسعود آئے جو اس وقت رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے, بعد میں حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہوئے, اور یہی بات ان کے ایمان لانے کا سبب بنا. وہ جب آئے حدیبیہ پر ثالث بن کر بات چیت کرنے کے لیے تاکہ کلیش نہ ہو, تو کریم آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی قیادت فرماتے ہوئے عمرے کی ادائیگی کو ممکن بنا سکے اس بات چیت کے لیے. تو جب وہ بات چیت کے لیے آیا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ جنہوں نے صرف قرآن نہیں پڑھا تھا, قرب مصطفیٰ میں ایک کتاب محبت بھی پڑھی ہوئی تھی, کیونکہ جو بات بیان کرنے لگا وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے, اور نہ قرآن حدیث میں حکم ہے, نہ اللہ رسول کی طرف سے اس کا ان کو مکلف ڈکلیئر کیا گیا. اس لیے میں نے جملہ کہا بابا جی کی موجودگی میں کہ انہوں نے صرف قرآن حدیث نہیں پڑھا تھا, محبت کا ایک زاویہ تھا, وہ کتاب محبت بھی مصطفیٰ کے چرنوں میں بیٹھ کر پڑھی تھی. یہ اس کتاب محبت کا فتویٰ تھا. وہ فتویٰ کیا ہے؟ جب عروہ بن مسعود آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے صحابہ کرام کا تعظیم کرنا, نبی پاک علیہ السلام کی بات سننا, نبی پاک علیہ السلام سے بات کرنا, نبی پاک علیہ السلام کا اس نے وضو کرتے ہوئے سرکار کو دیکھا, لعاب دہن پھینکتے ہوئے سرکار کو دیکھا, تو جو کچھ صحابہ کرام نے اس وقت کیا, اب جب وہ واپس
ثالث کی شکل میں نتیجہ لے کر حرم کعبہ میں پہنچتا ہے. باقی نتائج اس نے بعد میں بیان کیے. وہ پہلی بات امام بخاری نے سند صحیح کے ساتھ لکھا ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری، شرط بخاری کے مطابق یہ حدیث صحیح ہے. اس نے جا کر پتہ کیا کہا؟ وہ کہتا ہے واللہ ان رأیت ملکا قط یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا ہوں، کسرا کے دربار میں بھی گیا ہوں، بڑے بڑے شاہوں کے دربار میں گیا ہوں. میں نے ان کے درباریوں کو اپنے شاہوں کے دربار کی تعظیم، توقیر، احترام، ادب، پروٹوکول بجا لاتے دیکھا ہے، مگر اللہ کی قسم ما یعظم اصحابہ محمد محمدہ. کہنے لگے اللہ کی عزت کی قسم جس طرح میں نے محمد کے صحابہ کو محمد کی تعظیم کرتے دیکھا ہے، کسی شاہ کے درباریوں کو اس طرح تعظیم کرتے نہیں دیکھا، کسی شاہ کے درباریوں کو اس طرح تعظیم کرتے نہیں دیکھا ہے. اب سوال تھا کہ وہ تعظیم کا وکھرا انداز، وہ تعریف کا، تعظیم کا، تکریم کا، عزت کا، پروٹوکول کا، احترام کا وکھرا انداز تو نے کیا دیکھا ہے؟ تو وہ پھر کہتا ہے واللہ ہے، پھر قسم کھا کے کہتا ہے، بخاری پڑھ رہا ہوں، بخاری پڑھ رہا ہوں، واللہ ہے ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم فضلک بها وجہہ وجلدہ. فرمایا میں نے محمد علیہ السلام کے صحابہ کو جو کتاب محبت کی روح سے انہوں نے فتویٰ پڑھ رکھا تھا اس پر یوں عمل کرتے دیکھا ہے کہ جب ان کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منہ سے لعاب دہن پھینکتے ہیں تو وہ انہیں نیچے نہیں پھینکنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر مسل کر چہروں پر بھی ملتے ہیں، بدنوں پر بھی ملتے ہیں. یہ فتویٰ نہ قرآن میں مجھے ملا ہے، نہ کسی حدیث میں ملا ہے، نہ فتح الباری میں ملا، نہ ارشاد الساری میں ملا، نہ عمدۃ القاری میں ملا، کہیں بھی نہیں ملا. ملا علی قاری کو بھی میں پڑھ چکا ہوں، کہیں نہیں ملا. پھر آخر نتیجہ قاضی کریم کے نوکر نے یہی نکالا ہے کہ حضور کے قدموں میں بیٹھ کر انہوں نے جو کتاب محبت پڑھی تھی نا، جس کا القاء رب کی طرف سے اسرائیل کے واسطے کے بغیر قلب مصطفیٰ پر القاء ہوا تھا، وہ کتاب محبت پڑھی تھی. اس کتاب محبت کا فتویٰ تھا جب وہ سرکار کی تھوک مبارک کو، ناک کی ریزش مبارک کو اپنے چہروں پر ملتے ہیں، بدنوں پر ملتے ہیں. اس نے کہا میں نے ایسا تعظیم و تکریم کا سلسلہ کہیں اور نہیں دیکھا. تو قرآن نے کہا نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. ایمان کے بعد میری بارگاہ کے سجدے، میری بارگاہ کے قومیں، میری بارگاہ کے قیام، میری بارگاہ کے قاعدے، میری بارگاہ کی تسبیحاں، میری بارگاہ کی تحلیلیں، میری بارگاہ کی حمد قرآن نے بعد میں بیان کی ہے. فرمایا اس رسول کی تعظیم بھی کرو، تکریم بھی کرو. سوال تھا مولا کیسی تعظیم کریں؟ مرشد کی بھی تعظیم ہے، استاد کی بھی تعظیم ہے، ماں کی بھی تعظیم ہے، ابا کی بھی تعظیم ہے، بزرگوں کی بھی تعظیم ہے. تو مولا بتا تیرے محبوب کی تعظیم کیسے کریں؟ تو امام مبرد نے کہا اے تو بالغ ہو فی تعظیم ہی. فرمایا سب کی تعظیم کی ایک حد ہے، محمد کی تعظیم کی کوئی حد نہیں ہے. اگر حد میں تعظیم کرو گے دوسروں سے ایکول ہو جائے گی، استاد سے ایکول ہوگی، شیخ سے ایکول. فرمایا نہیں، ہم نے محمد جیسا تو رسولوں نبیوں نے کوئی نہیں بنا دیا جائے کہ نیچے سے. اس لیے فرمایا میرے محبوب کی تعظیم کرنی ہے، تقریر کرنی ہے تو حد سے بڑھ کر کرو. تو صحابہ کرام نے حد سے بڑھ کر تعظیم کرنے کا یہ عملی نمونہ آپ کو مجھے ثبوت فراہم فرما دیا کہ مصطفیٰ تھوک پھینکتے ہیں تو لعاب دہن کو بھی چہروں پر مل لیتے ہیں. یہ ہے مصطفیٰ کی حد سے زیادہ تعظیم کرنا، جس کو عملی جامہ میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے پہنا. یہ خوش نصیبی، یہ قسمت اور مقدر کا جو عروج اور کلیمیکس صرف صحابہ کے حصے میں آیا ہے. باقی قیامت تک کسی اور کے حصے میں خیرات تو آ سکتی اس فیض کی، مگر مکمل جو کرم پر میرے مصطفیٰ کی حد سے زیادہ تعظیم کا ہوا ہے وہ صرف صحابہ کو ہوا ہے. حضرات عزیز وقار اگلی بات بھی قابل توجہ کرنا چاہتا ہوں، اس میں بڑی نسبت کی بات ہے. فرمایا وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَوْا أَمْرَهُ. فرمایا اِذَا تَوَدَّا قَادُ يَقْتُلُونَ عَلَى هُدُوِهِ. فرمایا جب وہ حکم کرتے ہیں نفع نقصان سے بے نیاز ہو کر اس کی تعمیل میں دوڑ کھڑے ہوتے ہیں. فرمایا
وَإِذَا تَوَدَّا كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَىٰ وُضُوِهِ، فرمایا جب یہ دشمن کا بندہ، دشمن کا سالس، دشمنوں میں جا کر آپ کے میرے آقا کے صحابہ کی حضور سے جو ادب و تعظیم کی نسبت ہے وہ بیان کر رہا ہے. توجہ ہے؟ تسی تھک گئے جب ملاقات تھے وینڈ اپ کرا. توجہ ہے؟ دشمن کا بندہ، دشمن کا بندہ اور حضور کے دشمنوں کے جتھے میں جا کر میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ جو حد سے زیادہ تعظیم کرتے دیکھا اس نے، تو وہ جا کر بیان کر رہا ہے. اگلا حصہ تعظیم کا پتہ کیا بیان کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے وَإِذَا تَوَدَّا كَادُوا يَقْتُلُونَ عَلَىٰ وُضُوِهِ. کسی اور شاہ کے درباریوں کو ایسی تعظیم کرتے نہیں دیکھا کہ جب ان کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں تو ان کے جسم کو ٹچ ہونے والے پانی کو وہ نیچے نہیں گرنے دیتے، بلکہ اس کے حصول کے لیے ایک دوسرے کے قتل پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور اسے چہروں پر بھی ملتے ہیں، شفا سمجھ کر پیتے بھی ہیں. وہ جو نسبت سے رب نے پیار کیا، اپنی سنت بنائی، صحابہ نے پر کامل عمل کر کے دکھایا، کامل عمل کر کے دکھایا. آگے لفظ حدیث کے وہ کہتا ہے وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ وَمَا يُحِبُّونَ إِلَيْهِ نَظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ رواہ البخاری. وہ کہتا ہے میں نے یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ جب وہ کلام کرتے ہیں تو ان کے سامنے دھیمے لہجے میں کلام کرتے ہیں. تو فرمایا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کرتے، بات کرتے ہوئے بھی نظریں جھکا کر اپنے محبوب سے بات کرتے ہیں. یہ دشمن کے علاقے کا بندہ دشمنوں میں جا کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ اور صحابہ کرام کا حد سے زیادہ تعظیم بجا لانا بیان کر رہا ہے. اختتام کی طرف آتے ہوئے آخری صرف 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بڑی قابل قدر باتیں. جس شے کو نسبت سرکار سے ہوئی وہ شے برکت والی بھی ہوگی، امت کے لیے شفا والی بھی ہوگی. اب شریعت اس کے لیے کیا کہتی ہے؟ اور شریعت پر سب سے پہلے عامل صحابہ ہیں. اب ہم صحابہ کا ہی طریقہ بتاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کی اماں کے وصال کے بعد، اماں کے وصال کے بعد حضرت ام ایمن جن کا نام برکت ہے، سیاہ فام حبشن ہیں، بڑا مقدر نصیب ہے کہ مقام ابوا سے اب اکیلے حضور کو اپنی جھولی میں اٹھائے اونٹ پر مکہ آئی ہے. مکہ آئی ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اماں کے وصال کے بعد جس خاتون کو اپنی اماں جیسا اکرام دیا، اماں جیسی تعظیم و تکریم دی، اس خوش نصیب خاتون کا نام فاطمہ بنت اسد ہے جو میرے مولا مرتضی رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم کی اماں ہیں. توجہ ہے؟ حضرت مولا کائنات کی اماں ہیں. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی اماں کا ان کو درجہ دیا. اور جس دن حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہ اس مخدومہ کا جس دن وصال ہوا، اس دن میرے آقا علیہ السلام زارو قطار رو کر حضور نے فرمایا آج مجھے احساس ہوا ہے کہ میرے سر سے میری ماں کا سایہ اٹھ گیا. حضرت فاطمہ بنت اسد مولا کائنات مولا مرتضی مشکل کشا کی اماں کے وصال والے دن میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا آج مجھے فیل ہوا ہے، احساس ہوا ہے کہ میری اماں کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا ہے. حضرت ذوالفقار اپنے بیٹوں کو اپنی جھولی میں بٹھا کر اس لاڈ سے کھانا نہیں کھلاتی تھی جس طرح آپ کے میرے آقا و مولا کو اپنی آغوش رحمت میں بٹھا کر رحمت للعالمین کے ناز اٹھاتی تھی. فاطمہ بنت اسد جب ان کا وصال ہوا، غسل دے دیا گیا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک اتارا. توجہ چاہوں اپنا جبہ مبارک اتارا اور اپنا جبہ مبارک اتار کر میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ بنت اسد کو پہنا دیا. توجہ ہے؟ فاطمہ بنت اسد کو پہنا دیا، اپنا جبہ پہنا دیا. کفن کے بعد سرکار نے جبہ پہنایا
اور جبہ پہنانے کے بعد آپ کے لیے جو لحد شریف تیار کی گئی تھی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جا کر اماں کا وجود وہاں لٹانے سے پہلے میرے آقا خود جا کر اس کے اندر لیٹ گئے. فاطمہ بنت اسد کی قبر کے اندر لحد کے اندر خود جا کر لیٹ گئے. جب اس میں خود لیٹے اور لیٹ کر جب باہر آئے، اب صحابہ کے چہروں پر سوال مچل رہے تھے، جبہ کیوں پہنایا، ماں کے مدار مقدر مبارک میں لیٹے کیوں، وجہ کیا تھی لیٹنے سی؟ کہ میرے آقا نے خود بیان فرمائی انما البست ہو کمیسی لتسقا من حلل الجنت واتجعت معا لیحون علیہا. میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا حلیت الاولیاء میں بھی ہے، الاستیاب میں بھی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے جبہ اس کو اس لیے پہنایا ہے، میرے جبے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت کا جبہ عطا فرمائے گا، اور میں اس کی قبر میں اس لیے لیٹا ہوں، میرے وجود کی برکت سے بے نیاز اللہ اس کی قبر میں سکون بھی اتارے گا، رحمتوں کا گہوارہ بھی بنائے گا، رحمتوں کا گہوارہ بھی بنائے گا. تو پتہ چلا نسبتوں سے پیار صحابہ نے خود نہیں کیا، محمد نے کرنا سکھایا ہے اور نسبتوں کا مرتبہ خود بتایا ہے. اور اماں فاطمہ کو جبہ پہنا کر اپنی نسبت کی قدر و منزلت کا مقام اور مرتبہ اپنی شریعت کے روح سے سمجھایا ہے. تو پتہ چلا اب بزرگوں کے تبرکات پتہ چلا دنیا میں بھی شفا رکھتے ہیں، آخرت میں بھی بخشش کا سامان رکھتے ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ میں نہیں مانتا تو لا نسلم کا علاج تو اللہ کے پاس بھی نہیں ہے. توجہ ہے، جملہ میں بڑا اوکھا کہہ دیتا ہے تے پھر جڑے تنگ نظر مولوی حضرات نے مول فتوے میں جڑ جاندے نے تے میں دی وضاحت کر دیا. ہاں، جو جس کے پاس لا نسلم ہو میں نہ مانوں میں تسلیم نہیں کرنا، لا نسلم کا علاج اللہ کے پاس نہیں ہے سوائے لکم دینکم ولی دین کے. توجہ ہے. ہاں، اگر لا نسلم نہیں ہے تو پھر ہر شے کا ثبوت ہے. تو میں نے حدیث سے یہ پیش کر دیا کہ نبی پاک کا جبہ بخشوا بھی سکتا ہے، جنت تک پہنچا بھی سکتا ہے، اور جنت کا جبہ دلوا بھی سکتا ہے. میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی نسبت قبر کو جنت کا محور و مرکز بنا سکتی ہے، رحمتوں کا ہجوم لا سکتی ہے، سکون و طمانینت مرنے والے مومن کو عطا فرما سکتی ہے حضور کی نسبت کی وجہ سے. تشریح کے طور پر اتنے جملے کافی ہیں. اگر کوئی کہے کہ نہیں جی میں نہیں مننا، بابا یوسف علیہ السلام بڑے ہیں یا آمنہ کے لال بڑے ہیں؟ توجہ ہے بھائی. یعقوب کا سونا شہزادہ، ایک جملہ ضمناً آ گیا ہے، میرے موضوع سے ٹچ نہیں ہے، میں ٹو دی پوائنٹ رہتا ہوں، جنرل گفتگو نہیں کرتا. جملہ سونا سا آ گیا ہے. پتہ آپ کو یعقوب علیہ السلام کے ان 12 بیٹوں میں سے ایک ہی یوسف ہے، ایک ہی یوسف ہے جس کے حسن کی جھلک کو تک کر زنان مصر نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا. قرآن بیان کرتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ قُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرٌ. تو میں ان کے حسن کی بات نہیں کر رہا، یوسف علیہ السلام. تو یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے یعقوب کا ایک ہی پیارا بیٹا یوسف ہے. تو پتہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا یوسف کون ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے میرے آقا علیہ السلام کا یوسف کربلا میں مصطفیٰ کے دین کو بچا کر حضور کے دین کی قدروں کو زندگی عطا فرما کر شاعر اللہ کو پتا بقا عطا فرمانے والا میرے آقا کا لاڈلا حسین میرے مصطفیٰ کا یوسف ہے. یہ بات ضمناً آگے میں نے عرض کر دی. حضرات علی وقار یوسف علیہ السلام نے کرتا پہنا، قمیص پہنا، تو یقیناً ان کے لیے وکری کھڈی نہیں لگائی گئی تھی. تو جو عام کپڑا بنا ہوا تھان کے طور پر بکتا تھا، جیسے کچھ عرصہ ہمارے خلیل برکاتی صاحب بھی یہ کام کرتے رہے، اب بھی ان کے بڑے بھائی کرتے ہیں، میں بھی انہی سے کپڑے لیتا ہوں. تو یہ کام کپڑا سیل کرنا بڑے بڑے انبیاء کا بھی ہے، بڑے بڑے بزرگوں کا، بڑے بڑے ائمہ کا بھی ہے. سنیاں دے سب تو بڑے امام اعظم ابو حنیفہ، تابعین وچ انہاں دا بہت بڑا نام ہے تے ائمہ دے سارے دے استاد ہیں. جتنے امام نے کائنات سب دے استاد ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ. انہاں دا کام بھی کپڑے دا ہی سی.
تاری توجہ ہے؟ ہاں، بازار میں سے یوسف نے کپڑا منگوایا، قمیص سلوایا، تو جب سل کر یوسف کے پاس آیا، ابھی اس کی وہ ویلیوز نہیں تھی، وہ قدر و منزلت نہیں تھی، ابھی وہی تھی جو بازار میں عام کپڑا سل کر لوگوں کا کرتا بنتا ہے، وہی تھی۔ اب جب پیغمبر نے اپنے تن زیبا پر سجایا، زیب تن فرمایا، تو اب جب پیغمبر کا جسم اس کپڑے سے ٹچ ہوا، پیغمبر کے جسم کا پاکیزہ مقدس پسینہ اس کپڑے کے اندر رچا، تو اب وہ قمیص نہ رہا، وہ مشکل کشا بھی بن گیا، حاجت روا بھی بن گیا۔ بابا میں نہیں کہہ رہا، میرے رب کا قرآن کہہ رہا ہے، جڑا اتھوں منہ موڑے گا سیدھا جہنم۔ اور اوکھے جملے میں نہیں کہنا کیونکہ یہاں جنٹری کے لوگ ہوتے ہیں، اور بابا جی کا بھی پھر بہت بڑا حیا ہے، اور میں تو ویسے ہی 40 سال خطابت کرتے ہوئے کہ میں نے حضور کے منبر پر کبھی گندی زبان استعمال نہیں کی، کبھی مذاق نہیں کیا، الحمدللہ میں نے کبھی لطیفہ نہیں سنایا، یہ اعزاز ہے ان بزرگوں کے جوڑوں کا صدقہ۔ تو دو آخری باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس کرتے میں پیغمبر کی نسبت آئی، جس میں پیغمبر سے ٹچ ہوا، پسینہ پیغمبر کا اس کرتے کے اندر جذب ہوا، اب جب اس میں پسینہ جذب ہوا وہ نسبت والا بن گیا، جب وہ کرتا نسبت والا بنا تو یاد یوسف میں یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب جب ادھر مصر میں بیٹے کو پتا چلا کہ میری یاد میں رو کر ابا کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، یوسف نے جب جاتا ہوا قافلہ دیکھا تو اپنے پسینے والا قمیص اتار کر قافلے کو دیا۔ اب قرآن بیان کرتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابیات بصیرا، فرمایا قافلے والو یہ میرا قمیص لے جاؤ، میرے ابا کے چہرے پر جا کر ڈالنا، جب ڈالو گے میرے چہرے کی برکت سے میرے ابا کے آنکھوں کی بصیرت لوٹ آئے گی، میرے ابا کی آنکھوں کی بصیرت لوٹ آئے گی۔ سو قمیص جب وہاں پہنچا، قرآن کہتا ہے کہ جب حضرت یعقوب نے یوسف کا کرتا آنکھوں پر لگایا، یوسف کے کرتے کی برکت سے بے نیاز اللہ نے آنکھوں کا نور واپس لوٹایا اور آپ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ آپ اور میں نہ یوسف کے امتی ہیں، نہ یوسف کی شریعت کے پابند ہیں، نہ ان کی اطاعت اور اتباع ہم پر لازم ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ بات ان کی آنکھیں ان کے ابا کو ملی، کرتا ابا کے لیے شفا دینے والا بنا، مشکل کشا بنا۔ قرآن تو ہماری زندگی کا نصاب ہے، یا اللہ یوسف کے کرتے کی بات اس میں کیوں رکھی ہے؟ فرمایا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، جیدے نوکران دے کرتے اکھا لوٹا سکتے نے، اس آقا دا کرتا فاطمہ نو جنت کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ فرمایا جیدے نوکران جس کے نوکروں کی قمیصیں آنکھیں لوٹا سکتی ہیں، مشکل کشائی فرما سکتی ہیں، بابا جن کی کرتوں کی نسبت کا یہ حال ہے، اس مصطفیٰ کے جبے کا مقام و مرتبہ کیا؟ چلے اختتام کی طرف آتے ہوئے وعدے کے مطابق دو باتیں، ایک میں نے بیان کر دی ہے، اگلی بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے باوجود اس کے کہ سرکار کے سارے بشری تقاضے میرے آقا کے سراپے میں موجود تھے۔ ہاں، وہ جو شیطان کا ایک حصہ ہوتا ہے خاص انسانی جسم میں، وہ بے نیاز اللہ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا شق صدر فرما کر، جس کا ذکر علم نشرہ اللہ کا صدرک نے کیا سونے انداز میں، میرے اس پر 6 خطاب موجود ہیں گھنٹے گھنٹے کے جمعہ کی تفصیلی میری علمی گفتگو، بڑی ٹیکنیکلی گفتگو اس پر، 500-700 خطاب میرے ہو گئے ہیں۔ اب ان کا ایک ساتھی مجھے ملا ہے جو اس کا بڑا ماسٹر ہے، انشاءاللہ ان قریب انشاءاللہ چڑھیں گے تو ایک دم لائن کے ساتھ چڑھیں گے۔ 700 خطاب میرے ریکارڈ میں موجود ہیں الحمدللہ۔ نیٹ پر چڑھا ہوتا تو پھر کچھ اور سلسلہ ہوتا، بارہ شوق نہیں اس طرح، ایسے بزرگ بلا لیتے ہیں تو ہمارا محبت کا سلسلہ چلتا ہے۔ توجہ ہے، نبی کریم علیہ السلام کے باوجود سارے بشری تقاضوں کے جسم کی طہارت و تطہیریت کا درجہ، صرف ایک جملہ کرنا چاہوں گا علامہ صاحب کی موجودگی میں، میں مصدر ہوں، یہ میرا مذہب ہے، تو اس کی تربیت ہے کے لیے اس کو ساتھ لاتا ہوں۔
64 سال میری اب عمر ہو چلی ہے تو زندگی کا کوئی پتہ نہیں. پاکستان میں تو 55 سال ایوریج ہے، مگر میرے بزرگاں وچوں کوئی بھی 80 تو اتے نے. 80 تو پہلے نہیں گیا، 80 تو اتے ہی گئے. ہاں توجہ ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حسن حسین فاطمہ علی ان کو چادر اڑائی نا تو چادر یوں نہیں اڑائی. یہ بڑے توجہ طلب جملے ہیں. ہاں بڑی خاص توجہ چاہوں گا. سرکار نے یوں چادر اڑا کر نہیں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم ہؤلاء اہل بیتی خاصۃ. یوں نہیں فرمایا نا. سرکار نے کیا کیا؟ یوں چادر اب اڑائی چاروں کو، فاطمہ علی حسن حسین کو. اب کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اور وہ آیت پڑھی ویطہرکم تطہیرا. یطہرا فعل مضارع ہے، تطہیرا اس کی مصدر ہے، جس کا ترجمہ بنتا ہے پنجابی چ کراں گا یا اللہ انہاں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہے. انہاں نو انج پاک کر دے جویں پاک کرن دا حق ہے. ہن بھی گل سمجھ نہیں آئی. انہاں نو انج پاک کر دے، ان کو ایسے پاک کر دے. یطہرا فعل مضارع، تطہیر مصدر لگی ہے ساتھ. تاکید کا معنی ہے، عموم کا معنی ہے. یا اللہ ان کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. پھر بھی اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو حضور نے خالی ان کو چادر نہیں اڑائی. بابا جی حضور نے ان کو خالی چادر نہیں اڑائی، خود بھی حضور چادر میں تھے. اب کہا ان کو ایسے پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے. یعنی آقا بتانا یہ چاہتے تھے یا اللہ انہاں چاراں نو تو انج پاک کرنا ہے جویں یار نو پاک کیتا ہویا ہے. انہاں نو بھی وہی طہارت عطا فرما جیسے تو محمد کو عطا فرمائی. چادر میں خود رہنے کا معنی یہ تھا. ان کو بھی وہی طہارت عطا فرما جو تو نے یار کو عطا فرما رکھی ہے. میرے آقا اتنے طاہر اور تطہیر ہیں. کتنے طاہر اور تطہیر ہیں. سرکار نے پچھویں لگوائے. 10 کتب حدیث کا حوالے ادھر بیٹھے بیٹھے دے سکتا ہوں. اب میں یہ نوٹس کے طور پر ڈیری تیار اس کے لیے کر رہا ہوں، یا اس سے جو بڑا ہے اس دونوں بیٹوں کے لیے کر رہا ہوں. میرا حافظہ الحمدللہ تیز ہے، ابھی بھی مجھے میری یادداشت ٹھیک ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے حجامہ لگوایا. کیا کیا؟ حجامہ لگوایا. جب حجامہ لگا کر فارغ ہوئے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، میرا کا حجامہ لگوا کر جب فارغ ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ بن زبیر کو بلایا. فرمایا ادھر آؤ. جب سرکار کے قریب آئے، وہ جو سرکار کا خون مبارک تھا جسم سے نکلا تھا وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو دیا. فرمایا باہر جا کر کوئی دیکھے نہ، کوئی دیکھ نہ پائے، اسے محفوظ جگہ پر محفوظ جا کر کرا. حضرت عبداللہ بن زبیر باہر نکلے. جب باہر نکلے تو سرکار کے خون مبارک کو دیکھا اور اس کی روشنی دیکھی، چمک دیکھی، نور دیکھا، خوشبو دیکھی تو حضرت عبداللہ بن زبیر نے پی لیا. سیدنا عبداللہ بن زبیر نے کیا کیا؟ پی لیا. جب پی کر واپس آئے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ لوگوں کی نظروں سے اوجل محفوظ فرما دیا ہے. تو عبداللہ بن زبیر مسکرا کر کہنے لگے یا رسول اللہ بڑے محفوظ مقام پہ پہنچایا، وہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. بڑے محفوظ مقام پر پہنچایا وہاں کوئی نہیں دیکھ سکتا. میرے آقا علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا لگتا ہے تو نے پی لیا ہے. عرض کی آقا میں نے پی لیا ہے. بالکل پی لیا. میرے مصطفیٰ نے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا اگر تو نے محمد کا خون پی لیا ہے نا، پھر جس کے بدن میں محمد کے جسم کا کوئی حصہ چلا جائے وہ بدن ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ سے پاک ہو جاتا ہے. جہنم کی آگ سے پاک ہو جاتا ہے. اور ساتھ ہی حضرت زبیر نے پتہ کیا کیا؟ عرض کی انی احببت ان تکون من دم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جوفی. آقا میں نے اس بات کو پسند کیا ہے کہ میرے بدن میں بھی محمد کا خون چلا جائے تاکہ میں یہاں بھی جنتی بن جاؤں وہاں بھی جنتی بن جاؤں. حضرت ابی بکر نہ میرے مصطفیٰ کا حکم تھا نہ خدا کا حکم تھا، یہ کتاب محبت تھی جو صحابہ کو محمد کا خون بھی پلا رہی تھی.
حضرات عزیز وقار، بس اختتام ہے، آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہر نسبت ہمیں بہت پیار ہے، اور باقی جبے مبارک تو کہیں کہیں پہنچے ہیں، اور بال مبارک میں نے بھی ایک مقام پر دیکھا، کچھ سال پہلے دیکھا تھا تو وہ صرف اتنا تھا، اب جب دیکھا تو وہ اتنا ہو گیا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، خود دیکھا ہے۔ ہمارے شاہ صاحب پچھلے سال آئے تھے نا، سید حسین شاہ بخاری، وہ مجھے لے گئے، مجھے کہنے لگے وہ ایک اور بچہ ہے حسنین ہمارے ہاں پڑھتا ہے، تو اس نے بھی کہا علامہ صاحب دیکھے ہم 2 سال پہلے آئے تھے تو اتنا سا تھا، آپ دیکھیں کتنا بڑا ہو گیا، وہ تقریباً 1.5 انچی سے بھی زیادہ بڑھ گیا، پہلے بابوشکل اتنا سا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام کو کیسے پیار تھا، سرکار کی نسبت سے کس قدر محبت تھی، اس کے لیے میں صحیح حدیث پاک جو مسلم میں ہے وہ عرض کرنے لگا ہوں، اور آخر میں نتیجہ پھر اختتام کی طرف آتے ہیں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والحلاق یحلقہ وأطاف به اصحابہ فما یریدون ان تقع شعرۃ الا فی ید رجل۔ مسلم کتاب الفضائل میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک حضور کے خادم خاص، یہ حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک جملہ کہنے چلا ہوں۔ حضرت انس بن مالک جو ہے حضرت ابو سعید خدری، ان کے والد مالک بن سنان، انہوں نے بھی نبی کریم علیہ السلام کا خون پیا ہے، اور ان کے لیے حضور نے فرمایا تھا من اراد ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا۔ حضور نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہو، ایک مالک بن سنان کو دیکھ لو، ابو سعید خدری کے والد ہیں، انہوں نے بھی حضور کا خون پیا تھا۔ اب ترجمہ سنیں سے حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حلاق کو، حجام کو بلوا کر اپنی عنبری زلفیں ترشواتے تھے تو صحابہ ارد گرد طواف فرماتے تھے۔ ایک باری ذوق نہ لاکھو، جب سرکار اپنی عنبری زلفیں ترشواتے تھے تو صحابہ ارد گرد طواف فرماتے تھے۔ سرکار کے جسم سے کٹنے والا، جدا ہونے والا آپ کی زلف مبارک کا کوئی بال بھی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں میں برکت کے لیے، شفا کے لیے سنبھال لیتے تھے اور اپنے اپنے گھروں میں رکھتے تھے۔ جب کوئی علاقے میں، محلے میں بیمار ہوتا تھا، پانی میں اسے ڈبو کر پلا دیتے تھے بے نیاز، حضور کی زلف کا صدقہ شفا عطا فرما دیتے۔ اگلی حدیث یہ بھی بخاری مسلم میں متفق علیہ ہے اور مشکات میں بھی ہے۔ کریم آقا علیہ السلام نے ایک حج کیا، 3.5 عمرے کی، 3 عمرے مکمل فرمائے، 1 عمرہ آدھا دم دے کر احرام کھول دیا حدیبیہ کے مقام پر، وہاں سے واپس کرے گئے، معاہدہ کے مطابق عمرہ نہیں کیا، پہلا فرض عمرے کا ادا کر لیا تھا احرام پہن کر، تلبیہ پڑھ کر، مگر اگلا فرض تھا طواف کرنا، وہ نہ کر سکے، سرکار نے دم دیا اور واپس لوٹ کے معاہدے کے مطابق۔ تو سرکار نے ایک حج کیا ہے۔ ویسے تو میرا آقا علیہ السلام کے جنم سے لے کر آپ کے وصال تک ہر سال حج ہے، اس پر بھی میرے 4 خطاب موجود ہیں کہ سرکار نے زندگی میں کتنے حج کیے ہیں، مگر شریعت مطہرہ میں حکم کے نزول کے بعد، حج کی فرضیت کے بعد سرکار نے ایک ہی حج کیا۔ اس حج کے بعد جب سرکار مزدلفہ سے واپس مینا میں 10 ذو الحجہ کو تشریف لائے، اور مینا میں سرکار جب تشریف لائے تو آپ نے آ کر قربانی فرمائی۔ قربانی کرنے کے بعد سرکار نے قربانی کرنے کے بعد، اب ظاہر قربانی کے بعد پھر حلق شریف کروانا تھا، تو ثم دعا بالحلاق وناول الحالق شقہ الایمن فحلقہ ثم دعا ابا طلحہ الانصاری فاعطاه۔ نبی کریم علیہ السلام جب قربانی کر چکے تو حجام کو بلوایا، اپنی دائیں طرف کی زلفیں کٹوائیں،
دائیں طرف کی زلفیں سرکار نے کٹوائیں. جب دائیں طرف کی زلفیں کٹ گئیں حضرت کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا اور اس کو عطا فرما دی. فرمایا طلحہ یہ سنبھال لو, زلفیں سنبھال لی. تو حضرت ابو بکر اس کے بعد اگلا حدیث کے لفظ ہیں ثم ناول شق الایسر فقال اهلك فهلك فاتاه ابا طلحه فقال اقسمه بين الناس. رواه البخاری والمسلم. هذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین متفق علیہ. نبی کریم علیہ السلام نے پھر اپنی بائیں جانب, پہلے دائیں جانب کی زلفیں کٹوائیں, طلحہ کو بلایا اور بلا کر عطا فرما دی. پھر بائیں جانب کی زلفیں کٹوائیں, پھر طلحہ کو بلایا اور عطا فرما دی. جب سرکار کی ساری زلفیں کٹ گئی اور حضرت طلحہ کو عطا فرما دی, اب پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا طلحہ جتنے میرے غلام سوالات یہاں موجود ہیں نا, یہ میری زلفیں برکت کے لیے سب میں جا کر تقسیم فرما دو. میری زلف میں سب میں جا کر تقسیم فرما دو. تو آقا کریم علیہ السلام کے حکم کے مطابق حضرت ابو طلحہ انصاری نے میرے آقا علیہ السلام کی زلفیں آقا کریم کے غلاموں میں بانٹی. میرا سوال یہ ہے کہ کس لیے بانٹی؟ کس لیے بانٹی؟ بھئی پہلے تو جتنا بیان کیا ہے وہ صحابہ خود سرکار سے پیار کرتے تھے حد سے زیادہ. اب یہ تو شارع علیہ السلام نے خود حکم دے دیا کہ میری زلفوں کو بانٹو. تو پتہ چلا سرکار کی نسبت سے پیار کرنا کتاب محبت کا حکم بھی ہے, قرآن و سنت کا بھی حکم ہے. اور وہ جو خیرات میرے آقا علیہ السلام نے زلفوں کی اپنے غلاموں میں بانٹی تھی اور بانٹتے رہے, اس کا کچھ حصہ جن کے در دولت پر آج میلاد پاک کے حسین بزم میں آپ اور میں برکات حاصل فرما رہے ہیں, اللہ نے ان بابا جی کو بھی عطا فرما رکھا ہے. تو جہاں یہ برکتیں آقا کے ذکر کی ہم نے سنی ہیں, تب انشاءاللہ سرکار کے جز کا آپ میں زیارت کریں گے. اور جز کا حکم بھی کل کا حکم ہوتا ہے, جز کا ادب بھی کل والا ادب ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جز کا تعلق کل سے ہوتا ہے, جز کل کے بغیر نہیں ہوتا. تو یہاں جو زلفیں ہیں یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا جز ہیں. تو آج حضور کی زلفوں کی زیارت کرنے کے بعد اگر یہ والی آنکھیں بند کر کے بصیرت اور دل کی آنکھیں کھول کر تصور کریں گے تو وہی ابو طلحہ انصاری والا منظر آپ کو مجھے بھی دکھائی دے گا کہ ہم بھی اسی عنبری زلفوں والے آقا کو تک رہے ہیں جس آقا نے زلفیں بانٹ کر یہاں تک پہنچائی. تو میں دعا گو ہوں بابا جی کا سایہ عاطفت و رحمت اللہ تعالی صحت کے ساتھ اپنے فضل و کرم سے ہمیشہ سلامت رکھے اور آپ پر مجھ پر قائم رکھے. اور میں ساتھ مبارکباد بھی ہدیہ تبریک بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ نے آقا علیہ السلام کے میلاد کی بزم سجانے کی خاطر, اتنے سونے آقا کی بارگاہ میں ان کے سونے ذکر کی بزم سجانے کی خاطر یہ جو آپ نے حال سونا بنایا ہے, میں اس کے لیے آپ کی بخدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور ساری کوششیں کاوشیں بابا جی کے آرڈر حکم پر میرے بھائی حافظ محمد اشفاق قادری صاحب کی ہیں. تو ان کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ پاک ان کو کامل بابا جی کے فیضان